السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس کی زندگی میں اللہ کا حکم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جس کی زندگی میں اللہ کا حکم نہیں ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستی میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمی کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیف اٹھائی۔ لوہے کے زیرے پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپشی کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر پر داغ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان کی تکلیف کی تفصیل پوچھی، ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ اس حالت کے باوجود اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے۔ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کئی دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، اس میں سے 2 قبول ہوئی اور ایک کو انکار کر دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری دعا یہ کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا یہ کی کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 307 ہجری میں ہوا۔ کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی خبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتوں پر برداشت
کہ मुबारक है वो शख्स जो क़यामत को याद रखे और हिसाब किताब की तैयारी